بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ان اشکر لی ولوالدیک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حسین یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد قائد المرسلین خاتم النبیین کریمہ کا شفیع کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدسہ مطہرہ منزہ بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، خالق و مالک کا شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو اس بابرکت روحانی وجدانی محفل پاک میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی اور قبلہ علامہ پروفیسر صاحب کی والدہ ماجدہ، ان کے والد گرامی، ان کے درجات کو بلند فرما کر ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ مجھ سے قبل علامہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی، واللہ آج کا یہ میسج کافی تھا۔ یقیناً اگر اسی بات پہ ہمارے شب و روز گزر جائیں تو شاید آج مل بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ زینت مسند صدارت استاذ العلماء سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد عابد باروی صاحب دامت برکاتہ اللہ، معزز ثنا خان مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، مشائخ اعظام، علماء کرام، برادر اکبر، میرے بڑے محسن سرمایہ اہل سنت، خطیب نقطہ دام، عالم باعمل، حضور قبلہ پروفیسر حافظ محمد سمیع اللہ صدیقی صاحب حافظہ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مجھے بھی حکم فرمایا۔ ہم کافی سال اکٹھے بھی رہے تو یہ بڑی محبت فرماتے رہے، میں نے بہت سارے مسائل، بہت ساری علمی استفادہ بھی ان سے کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں جب یہاں حاضر ہوا، علماء کرام کی زیارت کی، قبلہ پروفیسر صاحب کو دیکھا، اچانک میرے ذہن میں ایک بات آئی
حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زیارت کے لیے کچھ لوگ گھروں سے نکلے۔ اس قافلے کی جب ملاقات ایک مدرسے کے قریب بچے سے ہوئی، اس بچے نے پوچھا بھئی قافلے والوں کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھئی نظام الدین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ بچہ بے ادب نہیں تھا، گستاخ نہیں تھا، ایسے ماحول میں تربیت نہیں ہوئی تھی، طالب علم تھا، ولیوں سے محبت کرنے والا تھا، پیار کرنے والا تھا۔ اس نے کہا بھئی مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ قافلے والوں نے اسے بھی ساتھ لیا۔ جب راستے میں دکانیں آئیں، بازار آئے، تو قافلے والوں نے کچھ تحفے تحائف خریدنے شروع کیے۔ اب اس بچے کے ذہن میں بات آئی کہ شاید ولی کی ملاقات کے لیے تحفہ لے کے جانا ضروری ہے۔ مدرسے کا طالب علم تھا، پیسے پاس نہیں تھے۔ جب لوگوں نے تحفے تحائف خرید لیے، اس نے کاغذ کا ٹکڑا لیا، زمین سے مٹی اٹھا کے پڑیا بنا لی کہ جب لوگ تحفے تحائف پیش کریں گے میں بھی پیش کر دوں گا۔ جب وہاں پہنچے، سلام پیش کیا، لوگوں نے تحفے تحائف پیش کیے۔ اب اس بچے نے ڈرتے ڈرتے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ ان تحائف میں جب وہ کاغذ کی پڑیا رکھنے لگا تو محبوب الہی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بچہ ڈر گیا۔ میرے اساتذہ کرام، میں تو اتنا سا طالب علم ہوں، یہ سارے لوگ تقوی کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے مجھ سے بڑے سینئر ہیں۔ اب وہ بچہ ڈر گیا، کانپ گیا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ میرے حضور بابا فرید سے کسی نے پوچھا تھا حضور ولایت کی کیا نشانی ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا درویش اسے کہتے ہیں جو پردہ پوشی کرتا ہے۔ پردہ پوشی کرنے والے کو درویش کہتے ہیں، یہ نہیں کہ جو لوگوں کی عزت پامال کرے، جو اپنی کرامات دکھانے کے لیے اللہ کی مخلوق کی تذلیل کرے، فرمایا پردہ پوشی کا نام۔ اب حضور خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار نے جب ہاتھ پکڑا، بچہ تو ڈر گیا، آپ نے پڑیا کھولی نہیں۔ یہاں میرے مسلک کے عظیم نوجوان تشریف فرما ہے، لوگ میرے پیغمبر کے علم غیب کی بات کرتے ہیں، یہ علم تو اللہ نے حضور کے غلاموں کو بھی عطا کیا ہے۔ اگر میرے محبوب الہی کو پتہ نہ ہوتا تو حضور کبھی بھی نہ پکڑتے۔ اب اس کو کھولا نہیں، خادم کو بلایا، فرمایا یہ سنبھال لو، جب آخری وقت آ جائے، غسل کفن دفن کے بعد، جنازے کے بعد جب سارے معاملت کر لو، میری قبر پہ مٹی ڈالنے لگو تو اس پڑیا کو کھول کے یہ مٹی بھی میری قبر پہ ڈال دینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت بڑے عالم دین، بڑی شہرت،
بڑے مقبول بادشاہ بھی ڈرتے تھے۔ خادم نے عرض کی حضور اس پڑیا میں خاص چیز کیا ہے جو آپ بڑی اس کو سنبھال کے رکھ رہے ہیں اور نصیحت فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جب تم یہ مٹی میری قبر پہ ڈالو تو اللہ اس مٹی کے صدقے میری بخشش فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور مٹی میں ہے کیا؟ کیا یہ مدینہ پاک سے آئی ہے؟ کیا یہ بیت اللہ سے آئی ہے؟ فرمایا نہیں، یہ مٹی وہ بچہ لے کے آیا ہے جو سارا دن رب کا قرآن پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مٹی لانے والا کوئی عام بچہ نہیں، یہ دین کا خادم ہے، یہ دین کا نوکر ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پاک پڑھنے والا ہے۔ تو میں نے جب یہاں یہ ان کی قبلہ پروفیسر صاحب کے اپنی والدہ کے ساتھ، اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک عقیدت ہے، محبت ہے، ورنہ جو یہ شب و روز خدمت دین کر رہے ہیں نا، یقین جانے یہ ہاتھ نہ بھی اٹھائیں روزانہ ان کی بارگاہ میں ان کی طرف سے تحفہ جا رہا ہے۔ جب یہ منبر رسول پہ بیٹھتے ہیں تو ان کا حصہ ہے، جب یہ مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں یہ ان کا حصہ ہے۔ ورنہ تم تو بچے کو دیکھ رہے ہو، میں بچے کی نسبت کو دیکھ رہا ہوں۔ انشکر لی والی والی، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ مولانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی۔ واقعی آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے، لیکن میری زبان پہ نہیں تو صرف رب کا شکر نہیں۔ کبھی علماء کے پاس بیٹھو، کبھی کتابیں اٹھا کے دیکھو، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک میں تو کئی دن تک چولہا ہی نہیں جلا۔ آج میری سیف الماری میں اتنے کپڑے پڑے ہیں، ان کپڑوں کو دیکھ کے یہ سوچ لینا کہ حضور کے چاچا جان کے کفن کے لیے تو کپڑا بھی مکمل نہیں تھا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دسترخوان پہ کھانا لگا ہے، گندم کی روٹی ہے، جو کی روٹی ہے، اور پھر تم لذیذہ کھانوں کی حسرت رکھتے ہو، سالن کی حسرت رکھتے ہو، تو فرمایا یہ بھی ناشکری ہے۔ میں جب کالج میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو اپنے بچوں کو ایک بات ضرور بتاتا ہوں، یقین جانیں آج ہم فوتگی میں، ختم شریف کی محفل میں، محفل میلاد میں، اور خصوصاً جو آج ہمارا شادیوں پہ حال ہو رہا ہے، جب ہم اس پروگرام سے، اس محفل سے باہر نکلتے ہیں نا، تو ہماری زبان پہ ایک بات ہوتی ہے، یار کھانا اتنا معیاری نہیں تھا، یار مرچ زیادہ تھی، یار نمک زیادہ تھا، یار فلاں چیز اس میں کمی رہ گئی۔ بظاہر یہ معاشرے میں عیب نہیں سمجھا جا رہا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے منع فرمایا کہ کھانے میں عیب اور نقص نہ تلاش کیا کرو۔ اور آپ شادی سے اٹھ کے کہہ دیتے ہیں جی کھانا اتنا مزے کا نہیں تھا، بڑے ان کے پاس پیسے تھے، شاید آپ نے سوچا نہیں، اس کھانے میں آپ تو چند لمحات دیکھ رہے ہیں، باپ کی کمر جھک گئی ہے اس وقت کے لیے کہ میری بیٹی عزت کے ساتھ گھر سے رخصت ہو جائے۔
یار سلامی کم دے لو نا، اپنے گھر جا کے کھانا کھا لینا، اور کسی غریب اور کسی یتیم بیٹی کی تذلیل نہ کرنا. یہی ہمارے محافل پہ ہے. او بھائی ہمارا کچھ کام وہ اللہ کی رضا کے لیے بھی تو ہونا چاہیے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں میرے پاس اگر گھر نہیں، گاڑی نہیں، کچھ بھی نہیں، دولت نہیں، میں تو شب و روز سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کروں تب بھی نہیں ہوتا کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واللہ کے ولی کو کتے نے کیا کہا تھا؟ حضور بس یہ بتا دیجئے گا جب مجھے اللہ نے کتا بنایا تھا تو کیا میں نے کوئی گناہ کیا تھا؟ اور جب آپ کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، کیا آپ نے کوئی نیکی کی تھی؟ نہ میں نے کوئی گناہ کیا تھا، نہ تو نے کوئی نیکی کی تھی. یہ رب کے فیصلے ہیں، مجھے کتا بنا دیا، تجھے انسان بنا دیا. یہ تو چھوٹا احسان ہے کہ میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والا. یار میرے گھر میں زیادہ نعمتیں نہ بھی ہوں، لیکن یہ خوش نصیب ہوں کہ میرے گھر میں قرآن تو پڑھا ہوا ہے. سبحان اللہ. میرے پاس دنیا کا کوئی تعلق نہ ہو، مجھے کوئی جاننے پہچاننے والا نہ ہو، گزارا سے چودھریوں سے میرا کوئی تعلق نہ ہو، میں تنہائی میں بیٹھ کے درود و سلام پڑھ کر اپنے نبی سے تو تعلق بنا سکتا ہوں. اور یہاں میں اکثر اپنے سننے والوں کو یہ بات کہتا ہوں، معزز علماء اکرام تشریف فرما ہے، مشائخ اعظام تشریف فرما ہے، یقین جانیں لوگ کہتے ہیں جی فلاں بندے کی بڑی رشتہ داری ہے، فلاں بندے کی جی بڑی اسلام دعا ہے، اس خاندان کے بڑے لوگ افیسر ہیں، ایم پی ایم این اے کے ساتھ اس کے تعلق ہے، چودھریوں سے تعلق ہے. ظاہر ہے بندے میں تھوڑا سا تکبر آ جاتا ہے کہ جی میرے پاس لوگ ہیں، میرے دوست بڑے ہیں، ہر دفتر میں میری سلام دعا ہے. یاد رکھنا یہ سلام دعا صرف قبر کی دیوار تک ہے. سلام دعا اسی کی ہے جس کی سلام دعا میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. اگر حضور کے ساتھ تعلق نہیں تو میں نے سلام دعا کو کیا کرنا ہے؟ میں نے اس تعلق کو کیا کرنا ہے؟ سلام دعا تعلق اگر فخر کرنا ہے تو اس پہ کرنا کہ آج میں نے 100 بار مصطفیٰ پہ سلام پڑھا ہے، میں نے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا ہے. وہ سلام دعا کیا کرنی ہے جب مجھے ضرورت پڑے، میرے کام ہی کوئی نہ آئے. اور جب یہ میں بھی جنازے میں حاضر ہوا تھا، پھر دعا کے لیے بھی پروفیسر صاحب کے جب والد صاحب گئے تھے تو انہوں نے پہلے اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو بتایا تھا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، میری اماں جی مجھے چھوڑ کے چلے گئے. کیا کیا تھا سب نے آ کر کندھوں پہ اٹھا کر اندھیری قبر میں چھوڑنے چلے گئے. پتہ نہیں بندہ کس چیز پہ مان کرتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے. کبھی اس محفل کے بعد اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے صرف 5 منٹ کے لیے سوچنا، جس گھر کو بنانے کے لیے میں نے حلال اور حرام میں فرق نہیں کیا، میں نے غریبوں، یتیموں، لوگوں کے حق کھائے، اور بڑا مان تھا یہ جائیداد میری ہے، یہ پراپرٹی میری ہے، یہ گھر میرا ہے. جب رب کا بلاوا آنا ہے تو سب سے پہلے تیرے بچوں نے تجھے گھر سے نکالنا ہے. اور کیا کیا تھا؟ آپ صاحب کے والد صاحب کو
غسل دیا، کفن پہنایا، ان کے گھر سے اٹھا کے ان کو اندھیری قبر میں چھوڑ کے آئے. یہ تھی ہماری دنیا کی سلام دعا، یہ تھا دنیا کا تعلق. علامہ صاحب نے تو مدینہ شریف خط نہیں لکھا تھا، حضور کی بارگاہ میں میسج نہیں بھیجا تھا کہ یا رسول اللہ میرے باپ فوت ہو گئے ہیں. جن کو بلایا تھا وہ چھوڑ کے چلے گئے، جن کو نہیں بتایا تھا وہ اندھیری قبر میں بخشوانے کے لیے آ گئے. تعلق تو پھر حضور کا ہے نا، باقی تعلق تو ادھر رہ گیا. جن کو آپ نے اکٹھا کیا وہ تو اندھیری قبر میں چھوڑ کے چلے گئے. مدینہ شریف کسی نے فون نہیں کیا، کسی نے اطلاع نہیں بھیجی، کسی نے پیغام نہیں بھیجا. اصل فکر ہے تو حضور کو فکر ہے کہ میرا امتی قبر میں تنہا ہے. تعلق تو بھائی حضور کا ہے. انشکر لی، اللہ کا شکر ادا کر. اور پھر میرے حضرت صاحب نے یقین جانے ایک بڑا خوبصورت رہنمائی فرمائی تھی میری. علماء کو سبق سنانے کی غرض سے بیٹھا ہوں. آپ نے فرمایا تھا بیٹا جملے کو ذرا ضائع نہ کرنا، توجہ سے سننا. آپ فرماتے تھے بیٹا رب کے گلے مخلوق کے آگے نہ کرنا اور مخلوق کے گلے شکوے رب کے آگے نہ کرنا. رب کے گلے شکوے مخلوق کے آگے نہ کرنا کہ میں کمزور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں، میں مر گیا، میرے پاس ہے کچھ نہیں. مخلوق کے گلے شکوے اللہ کے آگے نہ کرنا، اللہ کے گلے شکوے مخلوق کے آگے نہ کرنا. اور پھر اگر تو اللہ کی رضا پہ راضی رہے گا، تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جائے گا، تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پھر تیرے تھوڑے عملوں سے راضی ہو کے جنت عطا کرے گا. یار اس کا ذکر کر تو صحیح، شکر کر تو صحیح. حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے بیٹا آپ ہر محفل میں کہتے ہیں، ہر نماز کے بعد کہتے ہیں، نماز میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے. فرمایا بیٹا وہ تو پاک ہے، میرے اور تیرے کہنے سے تو پاک نہیں ہونا، لیکن تو کہتا رہا سبحان اللہ، وہ پاک ہے، ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا. لیکن جب تو اسے پاک کرے گا، کہے گا کہ مولا تو پاک ہے، اللہ فرماتا تو نے مجھے پاک کہا جا میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا، تیرے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا. یار اس کا شکر تو کر. ہاں دن بیمار کے بھی گزر جانے ہیں، تندرست کے بھی گزر جانے ہیں، امیر کے بھی گزر جائیں گے، غریب کے بھی گزر جائیں گے، بیٹے کے بھی گزر جائیں گے، باپ کے بھی گزر جائیں گے. اور کبھی تو سجدے میں سر رکھ کے کیا یا اللہ تیرا شکر ہے، مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں. دنیا کی فکر ہے، گھر بن جائے، دولت کٹھی ہو جائے، بچے ملازم ہو جائیں، میری معاشرے میں عزت بن جائے. اور یار 24 گھنٹوں میں اس کی نعمتیں کھانے کے بعد اتنا تو کہو نا یا اللہ پاک کیا تو بھی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. باقی ساری رشتوں کی فکر ہے، اور کبھی اللہ کی بھی فکر کرنا کہ میرا رب بھی راضی ہے کہ نہیں راضی، کیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی راضی ہے کہ نہیں راضی. انشکر لی والبا، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر. علماء کرام تشریف فرما ہے، گھنٹوں ماں باپ کی شان کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے. صرف ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو شان ماں کی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیان کی ہے قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا. الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. فکر ہے نا، فکر ہے جنت مل جائے، جنت مل جائے. فرمایا وہ تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے.
اور جو شان اللہ کے رسول علیہ السلام نے باپ کی بیان کی، فرمایا باپ کو دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک دن میں 100 مرتبہ ہے کہ روایت میں 360 مرتبہ دیکھے تو کیا ہر نگاہ کے بدلے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سوال کرنے والے بتا رب کے خزانوں میں کمی کس بات کی ہے؟ اس نعمت کی قدر پتہ کب ہوتی ہے؟ جب باپ کا سایہ شفقت سر پہ نہ ہو۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بابا جی بیمار تھے گھر سے چلے گئے، یہ نہیں پتا کہ اب گھر بیٹھ کے حج نہیں ہو سکتا۔ جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت تھی آج وہ قدم اس گھر میں نہیں ہے۔ میں یہاں میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ کو دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ہے۔ اساتذہ کرام، علماء کرام تشریف فرما ہے، حضور نے فرمایا باپ کو دیکھو تو مقبول حج کا ثواب ہے۔ یار جس کے دیکھنے کا یہ مقام ہے، جس کی دیکھنے کا یہ مقام ہے، اس کے بستر بچھانے کا کیا مقام ہوگا؟ جس کو دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے اس کو کھانا پیش کرنے کا کیا ثواب ہوگا؟ جس کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہے اور مقبول حج کا، اس کا لباس پیش کرنے کا کیا اجر ہوگا؟ یہ تو دیکھنے کا مقام ہے، خدمت کا کیا مقام ہوگا؟ اور یہاں بزرگان دین علماء کرام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ باپ کو صرف باپ کی نظر سے نہ دیکھ، کبھی باپ کو محبوب بنا کے دیکھ۔ صرف ماں نہ دیکھ، کبھی عقیدت اور محبت سے تو دیکھ۔ اگر صرف باپ سمجھے گا تو ہو سکتا ہے وہ کمی کوتاہی رہ جائے۔ اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب تم ظاہریت میں کھو جاتے ہو تو فیض کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ ظاہریت کی طرف ہی نہ دیکھ کہ ابا جی ہیں، ظاہر ہے انسان ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے۔ علماء کرام تشریف فرمایا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مطلق بیان فرمایا، حضور نے یہ نہیں کہا کہ باپ پیر ہو، باپ حافظ قرآن ہو، باپ عالم دین ہو، باپ تہجد گزار ہو، نہ وہ باپ جانے اور رب جانے، تو جب بھی محبت سے دیکھے گا تو ہر نگاہ کے بدلے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ اب یہاں میں اپنے نوجوانوں بھائیوں کو ایک بات کہتا جاؤں، یار اگر میں اپنے باپ کو دیکھوں تو مقبول حج کا ثواب ہے، میری جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب گارنٹی تو نہیں کہ میرا باپ نمازی ہو، میرا باپ تہجد گزار ہو، میری ماں صوم و صلات کی پابند ہو۔ اگر میرے ماں باپ کا یہ مقام ہے تو مصطفیٰ کے ماں باپ کا کیا مقام ہوگا؟ اگر میری ماں کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے، جس باپ کو میں دیکھوں تو مقبول حج کا ثواب ہے۔ ارے یہ میرے ماں باپ کی شان ہے، میرے ماں باپ کا یہ مقام ہے تو مصطفیٰ کے ماں باپ کا کیا مقام ہوگا؟ حسنین کریمین کے ماں باپ کا کیا مقام ہوگا؟ یہ تو میری ماں کی شان ہے۔ افسوس اپنی ماں کے قدموں کے نیچے تو جنت تسلیم کروں اور مصطفیٰ کی ماں کا انکار کر دوں۔ اپنے باپ کو تو دیکھ کے کہوں مجھے حج کا ثواب ملا ہے، جن کے صدقے سب کچھ ملا ہے ان کے باپ کا کیا مقام ہوگا؟ اور حضور نے یہ نہیں کہا کہ وہ بڑے نیک،
بڑے ایماندار ہوں، حافظ قرآن ہوں، پیر ہوں، عالم دین ہوں، نہ کبھی بھی نہ سوچنا کہ میں نمازیں زیادہ پڑھتا ہوں، باپ نماز نہیں پڑھتا۔ ہاں یہاں یہ بھی بات کہتا جاؤ کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، پھر باپ کو بھی اپنی رضا اللہ رسول کی رضا کے مطابق کر لینی چاہیے۔ اب تو عام نہیں رہا بھائی، اب تیری رضا میں رب کی رضا ہے۔ اور یہاں جو میں نے حضرت صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے بات سیکھی، بڑی دفعہ ہم نے یہ سنا کہ ماں ناراض ہو، باپ ناراض ہو، اللہ عبادت قبول نہیں کرتا، روزے قبول نہیں کرتا، اپنی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ کیا وجہ ہے؟ کبھی ہم نے غور و فکر نہیں کیا؟ انکار میں نے ماں کا کیا، بات میں نے باپ کی نہیں مانی۔ اللہ کہتا جا میں تیرے روزے بھی قبول نہیں کرتا، میں تیری نماز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ وجہ یہ ہے کہ جب وہ ماں بنی تھی وہ میری خواہش سے نہیں بنی کہ فلاں عورت میری ماں ہو۔ جب وہ باپ بنا تھا تو میری خواہش سے نہیں بنا کہ فلاں میرا باپ ہو۔ نہ کسی کے ماں باپ اس کی خواہش سے نہیں بنتے، اس کو ماں بنا کے اس کے قدموں کے نیچے جنت رب نے رکھی ہے، اس کو باپ بنا کر اس کو دیکھنے کا ثواب رب نے رکھا ہے۔ اب پھر جب تو بوڑھی ماں کا انکار کرتا ہے، جب تو بوڑھے باپ کا انکار کرتا ہے، تو رب کے بنائے ہوئے رشتے کا انکار کرتا ہے۔ رب کہتا جا میں تیرا کچھ بھی قبول نہیں کرتا، یہ میں نے اس کو ماں بنایا، تیرا باپ میں نے بنایا۔ تو جو رب کے بنائے ہوئے رشتے کی قدر نہ کرے، پھر رب کہتا جا میں تیرے سجدے بھی قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے تو حکم ہے صلہ رحمی کا کہ صلہ رحمی کیا۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور بہت بڑے شیخ القرآن، بہت بڑے شیخ الحدیث، شگیرت نے خواب دیکھا۔ توجہ گفتگو آخری مراحل میں۔ شگیرت نے خواب دیکھا، استاد جی آج رات کو میں نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک سونے کے موتیوں سے چمک رہی تھی۔ اب آگے سے استاد کہتے ہیں بیٹا تیرا خواب سچ ہے۔ اس نے کہا استاد جی آپ کو کیسے پتا ہے؟ فرمایا بیٹا رات کو اپنی ماں کے قدم دبا رہا تھا، دباتے دباتے اتنا جھکا کہ میرے سر میری داڑھی ماں کے قدموں تک جا پہنچا۔ آدھی رات کو جب آنکھ کھلی ماں کے قدم تھے اور میری جو سر تھا میری داڑھی ماں کے قدموں سے ٹچ کر رہی تھی۔ تو بیٹا میں سمجھا کہ یہ جو اللہ کریم نے مجھے عزت عطا کی ہے ماں کے قدموں کے صدقے عطا کی۔ یار حضور فرمائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری ماں مجھے بلائے تو میں سب کچھ چھوڑ کے آ جاؤں، اور میری ماں مجھے پکارے تو مجھے پرواہ نہ ہو، میرا باپ مجھے بلائے تو مجھے پرواہ نہ ہو۔ اس لیے اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کو راضی کرنا چاہتے ہو، تو پھر شام کو ماں باپ کے قدموں میں کھڑے ہو کے معافی مانگا کرو کہ اماں جی میں حق ادا نہیں کر سکا، ابا جی میں حق ادا نہیں کر سکا۔ یا کوشش کرو کہ اپنے باپ کو پشت بھی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا ان کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھ نہ جانا، کبھی نام لے کے بھی ان کو نہ پکارنا۔ کیا سمجھا اس بابے کی شان کو؟ تو بابا سمجھ رہا تھا، مزدور سمجھ رہا تھا، ان پڑھ سمجھ رہا تھا، لیکن تجھے نہیں پتا یہ اللہ کو کتنا پسند ہے کہ جب تو دیکھتا ہے تو اللہ حج کا ثواب عطا کر دے۔ وہ تو بوڑھی اماں سمجھ رہا تھا۔ اور انہی جملوں پہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ یقین جان لیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام غاروں میں جا کے روتے رہے۔ کس کے لیے؟ آج ہم حضور کو بھول گئے،
تاجدار گولڑا نے ایسے نہیں فرمایا تھا حضور کی عزت پہ ناموس پہ ختم نبوت پہ تو پہرا دے، تیرا کوئی بھی ساتھ نہ دے گا لیکن تیری پشت پہ میرے مصطفیٰ کا ہاتھ ہو، حضور جو تیرے ساتھ ہے۔ میں اکثر اپنے حلقہ احباب میں یہ بات کہتا ہوں اور پتہ نہیں بعد میں کسی نے دعا کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اور یار کوئی ایسی شمع جلا کے جاؤ، اپنے اپنے حصے کا پوکا لگا کے جاؤ، قبر میں روشنی بھی آتی رہے، چھاں بھی آتی رہے، اور یار کسی کو درود و سلام تو سکھا جاؤ، اور کسی کا ایمان بچا جاؤ، اور کسی کا عقیدہ تو بچا جاؤ۔ آخری بات جہاں میں آپ کو لانا چاہتا تھا، میں ایک دن صوفیاء کے پاس بیٹھا تھا تو بڑا خوبصورت ایک واقعہ، بوڑھی اماں جب بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے لگی تو اس نے کہا بیٹا اگر تم سوہریاں دے سسرال والے دے گھر بسنا ہے تو پھر ایک میری گل یاد کر۔ بیٹی نے کیا ماں انہیں کیا پتر سارے نال بگاڑ لے پر خصم نال نہ بگاڑ لے، خصم راضی ہوئے گا تے بس پمے گی۔ یقین جانے جو میں جملہ سنیا میرے ذہن چ ایک گل آئی، سنیو سارے نال بگاڑ لیو پر سرکار نال نہ بگاڑ لیو، ایتھے بھی بس پو گے اگے بھی بس پو گے، بس اللہ رسول نہ سلام دا بناؤ، اللہ رسول نہ تعلق بناؤ۔ یقین جانو یہ تعلق ہے جڑا دنیا تے بھی کام ہونا جے قبر اشد بھی کام ہونا، اور جدو کسے بھی نہیں نہ پہچاننا ادو سرکار نے آکھنا چھڈ دیو، اینا تعلق ضرور بنا کے جاؤ کہ قبر وچ فرشتے پوچھن تے سرکار فرمان چھڈ دیو میرے تے درود و سلام پڑھن والا ہے، میری ختم نبوت تے پیرا دین والا ہے۔ اللہ مونوں تے تانوں عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔